بیماری بہت کثرت سے بڑھ رہی ہے، اور وہ ہے شوگر کی بیماری۔ ہر چوتھا بندہ آج کل شوگر کا مریض اور پیشنٹ بنتا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو آگے نقصانات وجود میں آتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ شوگر کے نتیجے میں انسان کی بینائی تک متاثر ہو جاتی ہے، اس کے گردے اور جگر وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ یہ نہیں گویا کہ جسم کا یہ شوگر ایک ایسا دیمک ہے جو جسم کو آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیتا ہے، ختم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے اس بیماری کا علاج ہونا چاہیے۔ جدید سائنس یا جدید میڈیکل کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ساری زندگی کیا ہے میڈیسن کھانی پڑتی ہے۔ یاد رکھو، یہ علاج نہیں ہے بلکہ یہ مریض کو مزید مرض کی طرف دھکیلتا ہے۔ آپ کا لبلبا جو شوگر کو ہضم کرنے کے لیے انسولین تیار کرنے کی اس کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے، وہ کسی نہ کسی درجے میں شوگر کی حالت میں بھی وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے۔ انسولین وہ تیار کر رہا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آپ کے جسم کی شوگر ہضم ہونی ہوتی ہے، اور شوگر ہی جسم کی وہ بنیادی غذا ہے جو جسم کو طاقت و قوت فراہم کرتی ہے۔ یعنی جیسے کہ گاڑی کے اندر آپ پٹرول ڈالتے ہیں تو وہ جلتا ہے، ایک شعلہ پیدا کرتا ہے جس سے گاڑی چلتی ہے۔ اس طرح انسانی بدن کے چلنے کے لیے اس کے اندر طاقت و قوت در حقیقت اس شوگر کے ذریعے سے اسے میسر ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شوگر ہضم ہو کر آپ کے جسم کا حصہ بنے۔ اگر وہ جسم سے خارج ہونے لگ پڑے پیشاب کے ذریعے سے یا ویسے جسم میں موجود رہے خون کے اندر، تو آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے گی، ہضم ہو ہی نہیں رہی اور جسم کے اندر وہ دن بدن بڑھ رہی ہے، اس کا لیول زیادہ ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے زیادہ جو آج شوگر کے لوگ مریض بن رہے ہیں وہ بن رہے ہیں جو اپنے لائف سٹائل کو جو ہے بہت ہی وہ سہولت پسند بنا لیتے ہیں۔ جسمانی ورک نہیں ہوتا، دفتر میں بیٹھے رہنا، گاڑی میں اے سی، دفتر میں اے سی، گھر میں اے سی، جسمانی کوئی کام کاج نہیں ہے، اور پھر اس کے ساتھ کھانے کے وہ بڑے شوقین ہوتے ہیں، اور کھانے بھی وہ جو ہمارے آج کل معاشرے کے اندر بڑی بکثرت ہیں بنائے جاتے اور کھائے جاتی ہیں۔ فاسٹ فوڈ کھانا، یا اسی طرح ہوٹلنگ جو ہے اس میں وہ ہوٹلنگ کرنا اور بہت خوب مرغن اور چٹپٹی غذائیں، سپائسی غذائیں استعمال کرنا، یہ سبب بن رہا ہے آج کے دور میں شوگر کا۔ اور اس کے ساتھ جو ایک اور بہت بڑا سبب ہے شوگر کا، وہ ذہنی طور پر انسان کا ٹینشن میں مبتلا ہو، ذہنی دباؤ، یہ انسانی اعصاب اور جسم کے دیگر اعضاء کو انتہائی متاثر کر رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل کیونکہ معاشی طور پر بھی بہت زیادہ مسائل ہیں، اس کے علاوہ اور گھریلو مسائل ہیں، ملکی مسائل ہیں، ہر وقت آدمی جو ہے کسی نہ کسی ٹینشن میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کے اثرات بھی باڈی پر شوگر کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں کہ اعضاء آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کسی وقت بھی دیکھ لیں کہ جب آپ پر کوئی ٹینشن یا کوئی غم اتنا سوار ہوتا ہے تو آپ کے پاؤں تک حرکت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پاؤں تک اس کا اثر محسوس ہوتا ہے، ان میں جان اور طاقت نہیں رہتی۔ تو اعضاء پر اسی طرح اس کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان کو اس سے نکلنا چاہیے، اپنے آپ کو پریشانی سے کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، اور مسلمان کے لیے مایوسی، پریشانی یہ چیزیں تو ہوتی ہی نہیں ہیں۔ وہ ہمت، بہادری، دلیری والا ہوتا ہے، اور وہ اپنے ان مسائل کو بڑی ہمت کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنی لائف سٹائل کو بدلا جائے، روزانہ کم از کم پونا گھنٹہ واک ہونا چاہیے، اور خوراک اپنی وہ درست کی جائے، سادہ خوراک رکھی جائے۔ جتنی خوراک سادہ ہوگی اتنے انسان صحت مند رہے گا۔ کبھی کبھی ہو جاتا ہے کوئی دعوت وغیرہ ہے، اس میں انسان نے کچھ مختلف اچھی غذائیں کھا لی ہیں، وگرنہ روزانہ جو ہے ہوٹلنگ کرنا اور اسی طرح سپائسی کھانے کھانا وہ بھی انسان کے لیے مضرت اور نقصان کا باعث بن رہا ہے۔ اس کا علاج اگر کسی کو یہ تکلیف لاحق ہو جائے تو جہاں وہ ان تینوں چیزوں پر توجہ دے، اس کے ساتھ دوا کے طور پر ایک بہت ہی سادہ اور آسان سا علاج بتاتا ہوں، گھریلو علاج بتلاتا ہوں جو ہمارے گھر میں بھی موجود ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جو دوست اس پر عمل کریں گے
بفضل تعالی ان کو شوگر سے ضرور چھٹکارا ملے گا۔ 3 چیزیں لینی ہیں۔ ہلدی گھر میں موجود ہوتی ہے، اور اسی طرح کریلا، جنگلی کریلا بھی مل جاتا ہے، اگر وہ جنگلی کریلا خود رو کریلا جو ہے وہ مل جائے تو بہت اچھا ہے، وہ نہ ہو تو خود کاش شدہ کریلا وہ بھی استعمال لیا جا سکتا ہے، وہ لے لیں اور اس کو خشک کر لیں، خشک کریلا۔ اور تیسری چیز کالی مرچ، یہ 3 چیزیں لینی ہیں، ہلدی، کریلا اور کالی مرچ، ان تینوں چیزوں کا پاؤڈر کر لیں۔ کریلے کا جب وہ تازہ ہے تو نہیں ہوگا پاؤڈر، اس کو پہلے دھوپ میں رکھ کر خشک کرنا پڑے گا۔ خشک کریلا اور ہلدی اور کالی مرچ، تینوں چیزیں ہم وزن لے کر ان کا باریک صفوف بنا لیں، اور رات سونے سے پہلے اس کی ایک چھوٹی چمچ، چائے والی چمچ، وہ تازہ اور سادہ پانی کے ساتھ کھا لیں۔ انشاءاللہ چند دن کے مسلسل استعمال سے بفضل تعالیٰ اس کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی، یعنی شوگر کا لیول درست ہو جائے گا، اور اگر گاہے بگاہے پھر وہ محسوس کرے تو پھر اس کو استعمال کر لیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کی غذا کی غذا ہے، دوا کی دوا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اپنے دوست حکیم عثمان